رحیم السلام علیکم 6 کلاس. امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج ہم نے سبق مادر ملت فاطمہ جناح کی پڑھائی کرنی ہے. اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 9 کھول لیں. سب سے پہلے اس کے خاص الفاظ ہیں. ان میں پہلا لفظ ہے معتمد، تنظیم، پیروکار، شرمندہ تعبیر، کنارہ کش، خیرباد، ترویج اور جراحی. جی پڑھائی شروع کرتے ہیں. محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں. وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے قریباً 17 سال چھوٹی تھیں. محترمہ فاطمہ جناح ابھی چھوٹی ہی تھیں کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، یعنی کہ والد بھی وفات پا گئے. ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی میں وکالت کر رہے تھے. والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے فاطمہ جناح کو بمبئی بلا لیا. محترمہ فاطمہ جناح کی تعلیم کا آغاز تو کراچی ہی میں ہو چکا تھا. بمبئی پہنچ کر وہ کانوینٹ اسکول میں داخل ہو گئیں. 1910 میں محترمہ فاطمہ جناح نے میٹرک کے امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی. امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی مطلب بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہوئیں. میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے سینئر کیمبرج اور پھر 1922 میں ڈینٹل سرجن کا امتحان بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس کر لیا. ڈینٹل سرجن بننے کے بعد انہوں نے بمبئی میں اپنا کلینک کھول لیا. انسانیت کی خدمت اور سماجی کاموں کا جذبہ زمانہ طالب علمی سے ہی ان میں موجود تھا، لہٰذا وہ دانتوں کی جراحی کے میدان میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہو گئیں. دانتوں کی جراحی، ڈینٹل سرجری، جو آپ دانتوں کا علاج کرتے ہیں، اس میں انہوں نے علم حاصل کیا. 1929 میں جب قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے ڈاکٹری کے پیشے کو خیرباد کہہ دیا. خیرباد کہنا، چھوڑ دینا، خدا حافظ کہہ دینا، اور قائد اعظم کے پاس آ گئیں. محترمہ فاطمہ جناح سیاست کے میدان میں قائد اعظم کی معتمد ساتھی اور تحریک پاکستان میں ان کی معاون و مشیر رہیں. معتمد، قابل اعتبار، ٹھیک ہے. انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا. قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھیں. انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران قائد اعظم کو نہایت اچھے سیاسی مشورے دیے. محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہایت دور اندیش، بہت دور تک سوچنے والی اور بہت جرأت مند، بہادر خاتون تھیں. انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا. انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی. انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا. عوامی جلسوں میں بھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ شریک رہیں. شانہ بشانہ، کندھے سے کندھا ملا کر. وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راست وابستہ تھیں. انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل میں بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی. محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فراہم کی اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا. بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ اور رانا لیاقت علی خان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں. انہیں خواتین کے حلقے میں بے پناہ مقبولیت اور عزت حاصل رہی. مقبول ہونا، مشہور ہونا، پسندیدہ ہونا. وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے آمادہ کرتی تھیں، راضی کرتی تھیں اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب دیتی تھیں. قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران میں خواتین کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی کا فرض، ذمہ داری جو تھی وہ محترمہ فاطمہ جناح کو سونپ رکھا تھا. کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے. اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی. ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان اور اپنے ہمسائے اور دوستوں اور عزیزوں میں
عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کرے۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے بیماری کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی، وہ ہمہ وقت ان کے ساتھ رہیں، ہمہ وقت ہر وقت سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ تعلیم نسواں خواتین کی تعلیم نسواں کے لیے بھی محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات سے انکار ممکن نہیں۔ انہوں نے افواہ کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ وہ افواہ کی سرپرست رہیں اور ہر سطح پر انہوں نے اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ افواہ کے علاوہ وہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست تھیں۔ ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی، بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے منصبی فرائض کو پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ منصبی فرائض یعنی کہ جو فرض ان کے ذمے اس عہدے کے مطابق دیے گئے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں وہ عملاً شریک کار رہیں۔ خاص طور پر مہاجرین کی آبادکاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ آب زر سونے کے پانی سے اور دستگیری رہنمائی ہوتا ہے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں، یعنی کہ عملی سیاست کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا، چھوڑ دیا، مگر سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ محترمہ فاطمہ جناح عظیم خاتون رہنما تھیں۔ قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھیں۔ اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھیں، سچی ماننے والی تھیں، اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے والی تھیں۔ عالم اسلام کا اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج اشاعت ان کا خواب تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا بہت ضروری ہے۔ یہ ضرورت اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے تمام تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کی تعلیم کو باقاعدہ درسی نصاب میں شامل کر لیں تاکہ بچے اس کتاب علم و حکمت کے معنی اور مطالب سے آگاہی حاصل کر سکیں، قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ میری دلی تمنا ہے کہ تمام سکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس کا فوری بندوبست ہو جائے، انتظام ہو جائے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1967 کو وفات پائی۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے خاتے میں سپرد خاک کیا گیا۔ جی عزیز طلباء، اب اسی سبق کی بک ورک شیٹ دیکھتے ہیں، کتاب کا کام دیکھتے ہیں۔ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، پہلا سوال ہمارا مختصر سوالات کا ہے جو کہ ہم کاپی کے کام میں کریں گے۔ دوسرا سوال بھی کوئٹہ کے مقام پر محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا، یہ بھی کاپی ورک میں ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوسچن نمبر 4 ہے، سوال نمبر 4 درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا؟ کراچی سے کیا۔ قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال کب ہوا؟ 1929 میں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا ساتھ کس میں دیا؟ سیاست میں دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم سے کتنی چھوٹی تھیں؟ 17 برس۔ ڈینٹل سرجن بننے کے بعد فاطمہ جناح نے کلینک کہاں کھولا؟ بمبئی میں۔ اگلا سوال ہمارا اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ انہیں میں صحیح تلفظ سے پڑھ رہی ہوں، اعراب لگائے ہیں، آپ اس کو غور سے دیکھیں۔ پہلا لفظ ہے معتمد، دوسرا ہے معاون، کردار، قومیت، تدریس۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل کے مترادف الفاظ لکھیں۔ خواتین، عورتیں، قوم، ملت، اقتصادی، معاشی، قوت، طاقت، لائق، قابل، حیثیت، بساط۔ اگلا سوال ہمارا جملوں میں استعمال ہے، یہ بھی ہم کاپی ورک میں کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا کوسچن ہے، الفاظ کے متضاد لکھیں۔ حوصلہ افزائی کا متضاد ہے حوصلہ شکنی، براہ راست، بالواسطہ۔ قوت طاقت کو کہتے ہیں، اس کا الٹ ہے متضاد لفظ ہے کمزوری۔ وفات اور اس کا متضاد ہے ولادت۔ اب آخری سوال ہمارا سوال نمبر 9 ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔
انسانیت کی خدمت کا جذبہ زمانہ طالب علمی سے ہی ان میں موجود تھا۔ مہاجرین کے لیے ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ قوم نے انہیں مادر ملت کا خطاب دیا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں۔ انہوں نے بیماری کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی۔ ایک کوشچن ہمارا ہے غلط درست کی نشاندہی کریں۔ پہلا ہے اس کا جملہ ڈینٹل سرجن بن کر انہوں نے کراچی میں کلینک کھول لیا، غلط، بمبئی میں کھولا تھا۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا، درست۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے سے منع کرتی تھیں، غلط، وہ انہیں ابھارتی تھیں۔ انہوں نے افواہ کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات انجام دیں، درست۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 1957 میں وفات پائی، غلط۔ جی عزیز طلباء، یہ ہماری بک کی پڑھائی اور کتاب کا کام مکمل ہوا۔ آپ نے کم از کم 5 بار سبق کی پڑھائی کرنی ہے اور اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔